سب چمن والے جسے کمزور سمجھے تھے بہت، اس نے اس گلشن میں ہنگامہ مچا کے رکھ دیا۔ سارے طوفان چپ رہے اور آندھیاں بیٹھی رہی۔ ایک تتلی نے درختوں کو ہلا کے رکھ دیا، ایک تتلی نے درختوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ جلوس رحمت عالم سے روکنے والوں، بروز حشر تمہارا جلوس نکلے گا، نچوڑا جائے گا گنے کی طرح سے تم کو، تمہارے جسم سے زہریلا جوس نکلے گا، تمہارے جسم سے زہریلا جوس نکلے گا۔ آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ چلو جا رہے ہیں، آپ حضرات جلد سے واپس آ جائیے گا، ہے کہ نہیں؟ حضرات منبر شریف پر ایک اچھے عالم دین، ایک بڑے باپ کے بیٹے، ایک اچھے پیر، ایک اچھے مدرسہ کے اچھے ناظم، ایک اچھے شاعر، ایک اچھے قلمکار جو اس وقت پوری دنیا کے جلسوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا شہزادہ وقار ملت نعمان اختر فیض الجمالی صاحب قبلہ، وہ بڑی عظیم ہستی ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما۔ حضرات آپ نے بھی قاری ثناء اللہ جمالی کی نعتیہ شاعری کو، شعر ان کی ایک ایک شعر کو گویا کہ آپ نے شعر کی طرح سنا، ہے کہ نہیں؟ اب ذرا ایک شعر ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے، ایک شعر ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ ذرا اسے آپ غور سے سمجھیے گا، حالانکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، علماء کرام سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شعر ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے، ایک شعر ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ اب سنیں، شعر جب اپنی کچھار میں پاؤں سمیٹ کر بیٹھے تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں، اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں۔ وہی اسد جب اپنی کچھار سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے تو اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں۔ وہی زرغام جب اپنے کچھار سے نکل کر کسی خاص سمت کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں۔ وہی غضنفر جب اپنے کچھار سے دہاڑتے ہوئے نکل پڑے تو اس کیفیت کو زیغب کہتے ہیں۔ وہی زیغب جب دہاڑتے ہوئے نکل کر شکار کو اپنے قبضے میں کر لے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں۔ وہی حمزہ جب شکار کو اپنے قبضے میں اس طریقے سے کس لے کہ اس کا سانس لینا بھی اوپر ہو جائے تو اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ وہی عباس جب اپنے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دے تو اس کیفیت کو علی کہتے ہیں۔ اور وہی علی جب کربلا میں پہنچ کر یزیدیت کا جنازہ نکال دے تو اس کیفیت کو حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ حضرات آج جلسے ہوا کرتا ہے، لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بہت رضا رضا کرتے ہو، بریلوی ہو کا؟ میں نے کہا رضا کے نام سے جلتے ہو، وہابی ہو کا؟ تو ترنت دوڑ کے بھاگنے لگا۔ میں نے اسے بلا کر کہا کہ کوئی نہیں روک سکے گا، جھٹک کے مارے گا، ذرا سا آگے بڑھے گا لپک کے مارے گا۔ رضا کے بیٹوں پہ بکواس مت کرو ورنہ غلام تاج الشریعہ پٹک کے مارے گا، غلام تاج الشریعہ پٹک کے مارے گا۔ حضرات آپ ریلیکس ہو گئے، مسکرا گئے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر زیادہ وقت لوں گا تو مجمع سے آواز آنے لگے گی، بس کیجئے، رحم کیجئے، کرم کیجئے، ہے کہ ٹھیک اسی طریقے سے ایک خان صاحب کے 3 بچے پیدا ہوئے، اس نے نام رکھا عظمت خان، برکت خان، رحمت خان۔ 3 سال کے بعد 3 اور بچے پیدا ہوئے، اس نے نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ 3 سال کے بعد 3 اور بچے پیدا ہوئے، اس نے نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ 3 سال کے بعد 3 اور بچے پیدا ہو گئے، ابر بیوی نے نام رکھا بشکر خان، کرم کر خان، ہے کہ نہیں؟ تو آپ حضرات اشارے کی زبان ہے، میرا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ حضرات آگے یہاں سے ہم اس معاہدہ شخصیت کی گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں گزارش کروں گا میدان خطابت کے وزیر اعظم خطیب اہل سنت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت امیر کشور خطابت مبلغ حق و صداقت سیاح نیپال و ہندوستان یعنی علامہ نعمان اختر خان فیض الجمالی صاحب، ہے کہ نہیں؟ اگر سننے والی ذات خان بیٹھے ہیں تو سنانے والے بھی خان تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک سارے لوگ حضرت کا استقبال کریں۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے، آپ کا جیسا نعرہ ہوگا حضرت کی آج آنے اچھی گفتگو ہم اور آپ سماعت کرنے والے ہیں۔ محبت کے ساتھ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندو
अहमद रजा है नाम बरेली के शेर का, पढ़ता हूँ मैं कलाम बरेली के शेर का, मेरा ये मशवरा है पहचान के लिए, सीने पे लिख लो नाम बरेली के शेर का। और अहमद रजा के बाद बरेली में आजकल अख्तर रजा है नाम बरेली के शेर का।